آپ فکر نہ کریں لٹل فادر، ٹائیگر کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہم بازار سے اور موم بتیاں خرید لیں گے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگرچہ میں بہت کچھ نہیں ہوں لیکن یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اچھے بیٹے کا باپ ہونا واقعی اچھی بات ہے، اوشان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم جیسا بیٹا ہونے سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ بیٹا ہی نہ ہو۔ شہزاد، تم میں ذرا سی بھی مروت نہیں، اور میں موٹا بھی ہوں۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے اوشان کو چھیڑا۔ وہ باہر نکلے تو بہرام لاش کا معائنہ کر چکا تھا۔ کیا یہی شیلا تھی ٹائیگر؟ اس نے دھیمے لہجے میں تصدیق چاہی۔ ہاں، یہی شیلا فنبرگ تھی۔ ٹائیگر نے بڑی نفرت سے لاش کی طرف دیکھ کر کہا، گڈ، اب ہمیں یہ سکون ہوگا کہ یہ عورت مزید انسانوں کو درندہ نہیں بنا سکے گی۔ بہرام نے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، کیا تم اس کے ان ساتھیوں کا پتہ چلا سکے ہو جو اب بھی گلستان آباد میں موجود ہیں؟ نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ان کے طرز عمل سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہو، لہٰذا واپس جا کر باقی درندوں کا صفایا کرنے میں تمہیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا چیف، ٹائیگر نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا، لیکن ابھی کئی درندے زندہ ہیں۔ بہرام نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ بہرام نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ شیلا فنبرگ امید سے نہیں تھی۔ میں سمجھا نہیں، بہرام نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا، مگر پھر ٹائیگر نے اسے سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ ہوائی اڈے کی طرف جاتے ہوئے جیپ میں بھی خاموش رہا۔ اوشان اسے دیکھ کر سر ہلا رہا تھا۔ پھر جب وہ طیارے میں سوار ہو گئے اور طیارہ زمین کو چھوڑ کر فضاؤں میں تیرنے لگا تو اوشان نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، میرا خیال ہے کہ شیلا میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں شہزاد۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے علم ہوا لٹل فادر؟ ٹائیگر حیرت زدہ رہ گیا اس کی لاش کو دیکھ کر۔ اوشان نے جواب دیا، اس کا جسم وقار اور حسن کھو چکا تھا۔ میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ تمہیں اٹھا کر لے گئی تھی، یا اب دیکھا ہے؟ اس وقت کی عورت اور اس وقت کی عورت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آیا ہے۔ آپ نے درست اندازہ لگایا، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے متلی ہونے لگی تھی، وہ ابکائیاں کرتی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ استقرار حمل کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اصل بات یہ نکلی کہ اس کے جسم نے کچا گوشت مزید قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلستان آباد والے درندے بھی واپسی کے سفر پر ہیں؟ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے، وہ خود ہی مر کھپ جائیں گے۔ بہرام عقبی نشست پر یہ سب کچھ سن کر مطمئن انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اوشان خاموش ہو گیا، ٹائیگر بھی چپ رہا۔ طیارہ جزیرہ فردوس کی کسی ہوائی اڈے کی طرف پرواز کرتا رہا، اور پھر اچانک ہی اوشان کی جلائی ہوئی آواز بلند ہوئی، سب ناشکرے ہیں، کسی میں ذرا بھی مروت نہیں۔ کیا ہوا ماسٹر؟ بہرام نے چونک کر پوچھا۔ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے فرصت اور سکون کے چند لمحات بھی نہیں دے سکتا۔ فکر مت کریں لٹل فادر، ٹائیگر کہا لگا کر بولا، اب آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، 4-5 کتابیں لکھ ڈالیے گا۔ میرے مقدر میں فرصت کہاں؟ اوشان کا لہجہ اب بھی حوصلہ تھا۔ کیوں؟ اب کون سا مشن درپیش ہے؟ ٹائیگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں 2 بار ٹائیگر بنانے کا مردود، اوشان نے اسے گونسا دکھا کر کہا، اور ٹائیگر ایک دم خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اوشان نے اس بار محبت بھرے انداز میں کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ چند ہفتوں میں تم بھی واپسی کے سفر پر ہوگے، بس دیکھتے رہنا، تمام صلاحیتیں اور قوت واپس مل جائے گی۔ ٹائیگر نے آنسو ضبط کر کے بہرام کی طرف دیکھا جو شفقت سے مسکرا رہا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لیں، اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن اگر اس مشن کے بعد بھی مجھے کتاب لکھنے کا وقت نہیں ملا تو میں ڈاکٹر شیلا کی طرح کوئی شربت پی کر درندہ بن جاؤں گا، اوشان نے زوردار لہجے میں کہا، اور اس بار بہرام کا کہا طیارے میں گونج اٹھا۔ وہ بہت دنوں بعد اس طرح ہنسا تھا۔ نہیں ماسٹر، تمہیں شربت پینے کی ضرورت نہیں، تم شربت پیے بغیر ہی۔ اوشان نے ہاتھ ہلا کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ دونوں نے ٹائیگر کی طرف دیکھا جو کسی بچے کی طرح اوشان کے پہلو میں سر رکھ کر سو رہا تھا۔ ٹائیگر کی شامت آ گئی تھی اور اوشان اس بات پر بضد تھا کہ وہ اسے ہر چیز ابجدی سے سکھائے گا۔ پلیز اوشان، ٹائیگر دوسرے روز گگیا کر بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، بس ایک ریفریشر کورس کی ضرورت ہے، میں از خود سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ اوشان بڑی حقارت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، سب کچھ کر لو گے؟ ہاں، ٹائیگر نے بھرپور انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اوشان مان جائے گا اور اسے ان مراحل سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا جن سے وہ سرگوش کے زمانے ہی سے اوشان کے ہاتھوں گزر چکا تھا۔ ٹھیک ہے،
اس دیوار پر چڑھ کر دکھاؤ۔ اوشان نے عقب میں دیکھے بغیر اپنی پشت والی دیوار کی طرف اشارہ کر دیا جو چاراگر سینیٹوریم کی مرکزی دیوار تھی۔ ٹائیگر بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا کیونکہ مان ہی اسے شیلا کے فارم ہاؤس والی 3-4 فٹ بلند مڈیر یاد آ گئی تھی جس پر چڑھنے اور توازن برقرار رکھنے میں وہ کئی بار ناکام ہوا تھا۔ پھر یہ دیوار تو 120 فٹ بلند تھی، نہیں کر سکتے۔ اوشان نے غرا کر کہا، سب کچھ بھول چکے ہو خبیث، حوصلہ بھی نہیں رہا، چلو اندر چلو۔ اوشان کا اشارہ جمنازیم کی طرف تھا۔ ٹائیگر مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چند لمحوں بعد اوشان بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں نوار کا ایک گولا تھا جسے دیکھ کر ٹائیگر کو وہ ٹوائلٹ پیپر یاد آ گیا جس پر چلنے اور توازن برقرار رکھنے کی اسے تربیت دی گئی تھی، اور پھر تربیت کا یہ سلسلہ ٹوائلٹ پیپر سے خطرناک اور بلند منڈیروں پر اور کھائیوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ اوشان نے عجیب سے انداز میں نوار کے گولے کو حرکت دی تو گولا کھلتا چلا گیا اور نوار کی 4 انچ چوڑی پٹی 90 کے زاویے پر جمنازیم کی آخری دیوار تک پھیلتی چلی گئی۔ اس پر قدم رکھ کر چلنا سیکھو، پیر ذرا بھی بٹکا اور فرش پر لگا تو جیل میں ڈبو دوں گا۔ 1 منٹ شہنشاہ اعظم، اوشان نے باتیں کرتے کرتے اچانک ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ وہ دونوں دیر سے ٹائیگر کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے مگر بہرام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اوشان کی ساری توجہ جمنازیم کے مرکزی ہال پر ہے، جو اگرچہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر بہرام کو یہ بات معلوم تھی کہ وہاں ٹائیگر اپنی روزمرہ کی ورزش کر رہا ہے۔ اوشان دیر تک کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا اور پھر مسکراتا ہوا بہرام کی طرف دیکھنے لگا۔ خیریت ماسٹر؟ بہرام نے پوچھا۔ ہاں، وہ سانس کی ورزش کر رہا ہے۔ اوہ، بہرام نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی سانس کی ورزش کیے جانے کا علم اوشان کو کس طرح ہوا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے اوشان؟ کس بارے میں؟ میں کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم ٹائیگر کو آتشی اسلحہ استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دیں۔ میں آگ اگلنے والے ہتھیاروں کو پسند نہیں کرتا، اوشان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مستقلاً نہیں، صرف اس وقت تک جب تک ٹائیگر اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آ جاتا۔ ان ہتھیاروں کا استعمال اسے بزدل بنا دے گا، اوشان نے کہا۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں رہے گا بلکہ وہ ہتھیاروں پر اعتماد کرنے لگے گا۔ میں اس کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں ماسٹر، بہرام نے پہلو بدل کر کہا۔ کل اس پر فائر ہوئے تھے اور وہ بمشکل بچ سکا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی پستول ہی ہوتا تو وہ ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اوشان منہ چلا کر رہ گیا۔ یہ میری درخواست ہے کہ جب تک وہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہ آئے اسے آتشی ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اوشان نے آنکھیں بند کر لی اور بہرام سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا کیونکہ آنکھیں بند کیے جانے کا مطلب یہی تھا کہ اوشان اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جمنازیم میں تربیت دی جا رہی تھی۔ اس لکڑی کے 3 ٹکڑے ہونے چاہیے شہزاد، اوشان نے ایک موٹا تختہ ٹائیگر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تینوں ٹکڑوں کی لمبائی اور چوڑائی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے کچھ کہنا چاہا مگر اوشان کا موڈ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے لکڑی کو بغور دیکھا، چند قدم دور گیا اور پھر فضا میں اچھلا۔ اس کی ایک ٹانگ آگے تھی اور دوسری پیچھے، مگر تختے پر گرتے ہوئے اس کے دونوں پیر متوازی ہو گئے تھے، تاہم ان میں فاصلہ موجود تھا۔ دونوں پیر تختے پر لگے اور تختہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تم ناکام رہے، اوشان نے غرا کر کہا۔ 3 کے بجائے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی چھوٹے بڑے۔ کیا آپ کو جھونپڑی بنانے کے لیے برابر ٹکڑوں کی ضرورت ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ویسے وہ بہت خوش تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ کھوئی ہوئی صلاحیتیں اود کر آ رہی ہیں۔ 1 ہفتے قبل وہ اتنا موٹا تختہ توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بکو مت، اوشان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جھیل کی تہہ میں جا کر اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں نہ آ جاؤں۔ ٹائیگر تیزی سے سنبھل رہا تھا مگر اس میں ابھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی جو شیلا کے حملے سے قبل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ جسم کو سخت کر کے گولیوں سے بچنا وہ بھول چکا تھا۔ حبس دم کی صلاحیت واپس آ رہی تھی مگر وہ بمشکل 1-2 منٹ ہی تہہ میں رہنے کے قابل تھا۔ اس کی رفتار بڑھ رہی تھی مگر دوڑنے میں اب بھی اس کے پیر زمین پر لگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ وزن اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا مگر اب بھی اس قابل نہیں تھا کہ 2 آدمیوں کو بیک وقت اٹھا کر دوڑ سکے۔ اوشان بار بار اس کی ناکامی پر جنجلا جاتا مگر جب وہ اور بہرام اکیلے ہوتے تو اوشان کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا شہنشاہ، وہ میرا بیٹا ہے، کتنی تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو زندگی بھر ان صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تم عظیم ہو ماسٹر۔ اوشان کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ مجھ سے عظیم تر ہے شہنشاہ۔ اگر میں اس کی جگہ زخمی ہوا ہوتا تو شاید سناجو بے وارث ہی رہ جاتا۔
ہر عظیم ماسٹر دوسرے ماسٹر کو عظیم تر ہی کہتا ہے۔ بہرام نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اوشان نے چونک کر بہرام کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی فرمائش پر اسے نشانہ بازی بھی سکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ممکن ہے کبھی یہ فن بھی اس کے کام آ جائے۔ وہ رات بہت اندھیری تھی۔ سینیٹوریم میں اندھیرا تھا۔ بہرام گہری نیند سو رہا تھا، مگر نیچے جمنازیم میں ایک سیاہ پردے کے سامنے 3 بڑی موم بتیاں جل رہی تھی۔ اوشان ان کے سامنے 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا اور ٹائیگر اس سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا۔ اوشان کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے دونوں ہاتھ سیاہ پردے کے عقب میں گئے اور پھر واپس آ گئے۔ ان ہاتھوں میں ایک ریوالور دبا ہوا تھا۔ ٹائیگر چونک پڑا۔ یہاں آؤ میرے بچے۔ اوشان کی عجیب سی آواز اس کے پورے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑا گئی۔ میرے قریب آؤ میرے بیٹے، میرے قریب۔ ٹائیگر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اوشان کے قریب پہنچ گیا۔ جوتے اتار دو شہزاد، ٹائیگر نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ لو۔ اوشان نے ریوالور دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں اس کا استعمال تم پر حلال قرار دیتا ہوں۔ اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ میں اس کا استعمال تم پر حلال قرار دیتا ہوں۔ سناجو کے بہادر، میرے بزرگوں، گواہ رہنا، میں ان ہتھیاروں کا استعمال اس کے لیے حلال قرار دے رہا ہوں۔ فادر، ٹائیگر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں شہزاد کی طرف سے یہ عہد کرتا ہوں کہ وہ اس ہتھیار کو استعمال بھی صرف خیر کے کاموں میں کرے گا۔ اپنی قوت کی طرح اس کی قوت بھی بدی کے خلاف استعمال کرے گا۔ یہ شہزاد کا عہد ہے۔ سناجو کے بہادروں، میرے بزرگوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے تیز سے موم بتیوں کو پھونک مار کر گل کیا اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح جمنازیم سے نکل گیا۔ ٹائیگر دیر تک ریوالور کو دیکھتا رہا اور پھر اسے جیب میں رکھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ اس اجازت کے دینے میں اوشان کی کیا حکمت عملی ہے۔ سناجو کے چند فنون کی دوبارہ مشق کرنے کے بعد ٹائیگر نے اوشان کے مشورے پر جسم کو منظم رکھنے اور جان ماری پر زور دیا۔ اس کی خوراک اب ایک بار پھر بطخ، چاول اور مچھلی ہو گئی تھی۔ اسے عمل تنفس پر بتدریج آہستہ آہستہ قابو حاصل ہونے لگا تھا، مگر اسے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ ان تمام تربیتوں کے باوجود اوشان اسے جدید اور نت نئے ہتھیاروں کے استعمال کی طرف بھی راغب کر رہا ہے۔ یہ ہتھیار بہرام لا کر دیا کرتا تھا۔ پہلے اوشان کسی فوجی ماہر سے ان ہتھیاروں کے استعمال پر حاصل گفتگو کرتا تھا اور پھر ٹائیگر کو ان کا استعمال سکھایا کرتا تھا۔ ٹائیگر اب مشین گن کو پرزے کر کے دوبارہ جوڑنے میں محض 2 منٹ لیا کرتا تھا۔ یہ سب فضول ہے اوشان۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے کہہ دیا، میرے پاس سناجو کا فن ہے، مجھے کسی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بعض اوقات سناجو کے فن کو بھول جاتے ہو شہزاد۔ اوشان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، شیلا کا واقعہ ہی لے لو، تم سب کچھ بھول گئے تھے۔ اگر تمہاری جیب میں ایسا کوئی ہتھیار ہوتا تو تم کم از کم اسے گولی مار کر وہیں گرا سکتے تھے، مگر فادر کچھ نہیں۔ میں نے تمہارے لیے ان ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت بہت مشکل سے حاصل کی ہے۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تم پر یہ پابندی لگا سکتا ہوں کہ کسی نہتے پر اس کا استعمال نہیں کرو گے۔ ٹائیگر ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے ریوالور سیدھا کیا، آسمان پر اڑتے ہوئے ایک پرندے کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ پرندے نے فضا میں 2-3 قلابازیاں کھائیں، پھر کسی پتھر کی طرح تیزی سے زمین پر گر پڑا۔ نشانہ کیسا ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ دغا باز، اوشان نے غرا کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا اوشان؟ ٹائیگر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے نہتے پر گولی چلائی ہے، اوشان نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹائیگر جھیم کر کچھ گنگنانے لگا۔ کھڑکی سے بہرام یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خفیف سا تبسم موجود تھا اور پھر وہ اپنے دفتر کی طرف پلٹ گیا۔ جنوری کی سرد ترین رات تھی۔ صبح کے 3:30 بجے تھے۔ خشک اور سرد ہواؤں کے جکھڑ کی وجہ سے گلشن آباد کی ویران سڑک پر اخبار اور کاغذ اڑ رہے تھے۔ اس ماحول میں 2 وین ٹرک زیر زمین ٹرین سروس کے سب وے کے داخلی دروازے پر اس جگہ آ کر رکے جہاں پارکنگ ممنوع تھی۔ ڈرائیوروں نے انجن بند کر دیے اور کان لگا کر ایسی کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے جس سے انہیں ٹرین کی آمد کا علم ہو سکے۔ تبھی زمین میں ارتعاش پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی گھڑیاں دیکھی۔ 1 منٹ بعد جب ٹرین گزر گئی تو وہ ٹرکوں سے کود پڑے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے وین کے عقب میں رکھی ہوئی لکڑی کی رکاوٹیں اٹھائیں اور سب وے میں داخل ہونے والے دونوں راستوں پر کھڑی کر دی۔ مرمت کے باعث بند ہے۔ ان رکاوٹوں پر ایسے سفید پینٹ سے لکھا ہوا تھا جس میں چمک تھی۔ یہ لوگ عام رفتار سے چلتے ہوئے زینا اترے اور نیچے ریلوے لائن کے قریب بورڈنگ پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ اس وقت 3:31 اور 10 سیکنڈ ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کا رخ اب ان سٹالوں کی طرف تھا جہاں ٹرین کے ٹکٹ فروخت کیے جاتے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک پستہ قد تھا، اس کی رنگت سیاہ تھی۔ وہ اسٹیشن میں داخل ہوا۔ وہاں سگریٹوں کے ٹوٹے، اخباروں کی ردی اور کیلوں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ تاہم یہ خوش قسمتی ہی تھی کہ کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اشارے پر اس کی طرح باقی تینوں نے بھی چہروں پر رومال باندھ لیے۔ وہ بڑی پھرتی سے ریلوے لائن کے دونوں طرف پہنچے
اور انہوں نے اسٹال کلرکوں کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف 5 سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اسٹیشن میں اب بھی ویرانی تھی۔ حملہ آوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس جامع منصوبے پر عمل کرنے لگے جس کی وہ بار بار مشق کر چکے تھے۔ جو ٹرین ابھی گزری تھی دراصل 96 سیکنڈ لیٹ تھی۔ اب 8.5 منٹ تک کسی دوسری ٹرین کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ وہ چاروں دو دو کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کام کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہلکے سبز کپڑے کے تھیلے تھے۔ یہ دونوں ریلوے کی پٹری پر کود گئے، تاہم انہوں نے اس امر کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ الیکٹرک ٹریل سے دور ہی رہیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ ڈائلز لگائے اور پھر سوئچ کے قریب لائن کے نیچے باری پیکٹ رکھ دیے۔ یہ کام مکمل کرتے ہی وہ الٹی چھلانگیں لگا کر پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے اور پھر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جا ملے جو چھت کو سنبھالنے والے ستونوں پر کام کر رہے تھے۔ یہ ستون آہنی اور فولادی تھے۔ ان میں کنکریٹ اور فولاد کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ ٹھیکیداروں نے شاید خوف خدا کے باعث اسٹیشن کی تعمیر میں کوئی ناقص سامان استعمال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پھرتی، مہارت اور خاموشی سے کام کرتے ہوئے بارود کی موٹی موٹی پیٹیاں ان ستونوں کے گرد لپیٹی، حتیٰ کہ 5 ستونوں پر یہ پٹیاں نظر آنے لگی۔ ایک شخص ہر ستون کے پاس جا جا کر ٹائم نصب کرنے لگا۔ اس نے صرف 25 سیکنڈ میں یہ کام مکمل کر لیا۔ ان کی ہر حرکت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس مشن کی تکمیل کے لیے بھرپور مشق کرتے رہے ہیں۔ جو ہی یہ کام مکمل ہوا، انہوں نے لپک کر اسٹال کلرکوں کو باہر کھینچ لیا جن کی آنکھوں پر اب بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ انہیں کھینچتے ہوئے زینے پر لے آئے اور انہیں باہر رکاوٹوں کے قریب ڈال دیا۔ ان چاروں نے اب تک آپس میں بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹرکوں کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے فیڈرل پارک کی طرف بھی نہیں دیکھا جہاں کوئی آوارہ گرد ہیروئن کا انجیکشن لگا کر سوئی جیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک 3:36 اور 58 سیکنڈ پر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس سب وے سے دور نکلنے کے لیے کافی وقت تھا، لہٰذا ٹرکوں کی رفتار معمول کے مطابق ہی رکھی گئی۔ ابھی ٹرک مرکزی شاہراہ پر نصف فرلانگ ہی دور پہنچے تھے کہ زیر زمین پہلا دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے پٹریاں تباہ ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اکھڑیں اور تقریباً سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ 1 سیکنڈ تک پٹریاں یوں ہی جولتی رہیں، پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ مرکزی ستون میں ہوا تھا۔ دھماکے کی قوت اتنی شدید تھی کہ کنکریٹ اور فولاد موم کی طرح گرنے لگا۔ ستون اس طرح ڈہ گیا جیسے آئس کریم کا بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی کئی اور زوردار آوازیں سنائی تھی۔ مٹی اور دھوئیں کا غبار اٹھا اور پھر سب وے کی چھت ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ 72ویں شاہراہ کی کئی دکانیں اور وہاں کھڑی ہوئی متعدد گاڑیاں اس چھت کے ساتھ ہی سب وے میں دھنس گئیں۔ بجلی کے کھمبے اپنی جگہ سے اکھڑ گئے۔ ٹیلی فون اور بجلی کے تار آپس میں الجھے۔ تڑ تڑ کی آوازیں آئیں۔ بجلی کی تاروں سے شعلے نکلنے لگے اور آس پاس قیامت مچ گئی۔ ایک گوالے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے ٹرک کو روکنا چاہا مگر اس کی رفتار تیز تھی۔ ٹرک پھسل کر اس گہرے غار میں گر گیا جو دھماکوں کی وجہ سے سڑک پر بن چکا تھا۔ 42 سیکنڈ بعد دونوں وین ٹرک شمال کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان میں 2 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ پھر دونوں ٹرک یکے بعد دیگرے 120ویں شاہراہ پر مڑ گئے۔ وہ کالج آف کامرس کے سامنے سے گزرے اور پھر 125ویں شاہراہ پر دوڑنے لگے۔ اس کے بعد 132ویں سٹریٹ پر پہنچ کر درائے فردوس کے متوازی شاہراہ پر پہنچ کر ڈرائیوروں نے پسینہ پونچھا اور بائیں طرف گھوم کر ایک کھلے گودام میں داخل ہو گئے۔